فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی و بڑائی حقیقت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے یہ کائنات پیدا کی، انسانوں، جناتوں اور ان کے ساتھ بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مطلب ہمیں سمجھایا، ہماری پیدائش کا سبب ہمیں دکھایا، اور پھر اس کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی رکھی ہے جس پہ ہم سبھی کو جانا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے یہ دین ابھی تک پہنچا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی سختیوں کا ذکر کیا ہے. جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، اس دنیا سے جانے کا وہ قریب آتا ہے، موت اس پر واقع ہوتی ہے تو کتنی شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے کہ آدمی کوئی بھی ہو، دنیا میں اس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مالداری ہو، اولاد ہو، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور موت کی شدید تکلیف سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. اولاد دیکھتے رہ جائیں گے، انسان کی دولت رکھی ہوئی ہے لیکن موت کی تکلیف سے اسے بچا نہیں سکتی ہے. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر موت کی وضاحت کی ہے. انسان کی یہ دنیا کی زندگی ہے، اور پھر موت کے ذریعے سے وہ اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصوص شرعیہ میں بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی چھوڑی ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے: کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ایک ہی آیت ہے، 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو تمہارے اجروں کا، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس دن دیا جائے. پھر فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے. آخری ٹکڑا کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ ہے. آیت کی جب تفسیر کرتے ہیں تو آخری آیت سے شروع کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی، اس میں جو چیزیں ہیں جو انسان کو دلوں میں دنیا سے محبت پیدا کرتی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکہ کہا ہے. اصل دنیا دھوکہ ہے،
تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے آخرت میں اخروی زندگی کے سفر پہ چلے جانا چاہیے؟ نہیں. جتنا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی لکھی ہے، جتنا دنیا میں اللہ نے ہمارا حصہ رکھا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ہم سب کے پاس جہاں ہم رہتے ہیں مکان ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ہم سوتے ہیں، اور ایک وہ جگہ بھی ہے جہاں ہم اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں. وہاں کوئی بستر نہیں لگاتا. واش روم میں آدمی اپنی ضرورت کے لیے گیا اور واپس آ گیا. دنیا کی زندگی کی مثال یہی ہے کہ آپ اس سے اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا اس سے تعلق رکھنا چاہیے. اگر اس سے زیادہ آپ کا تعلق جڑ گیا، اس سے زیادہ آپ محبت کرنے لگے، اس سے زیادہ دھیان آپ نے اس طرف دینے لگے، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور سے کیا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. انسان اسی دنیا کی زندگی کو، اس کی خوشی کو، اس کی آسائشوں کو، اس کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کیا چیز ہے وہ بتاتے ہیں. ہمارے یہاں کامیابی الگ چیز ہے، ہماری جو محنت ہے، جو جستجو ہے، جو کوشش ہے، وہ الگ ہی کامیابی کا ہے. شریعت اور اسلام کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے اور ایک مومن کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جہنم سے کسی کا بچا لیا جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. بلکہ یہی کامیابی ہے ایک مومن کی زندگی کی ابتدائی حصے سے لے کر کے اس کی زندگی کا آخری وقت جو موت ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں. یہ عمل ہمارا، یہ ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے تو ہم کامیاب ہیں. اور دنیا میں ہم نے بہت کچھ کمایا اور آخرت کو ہم نے گنوا دیا تو یہ ہماری کامیابی بہت کم مدت کے لیے ہے، بہت مختصر مدت کے لیے ہے. یہ آدمی کو خود کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ کب وہ 30 کا تھا اور کب 60 کا پہنچ گیا. اس سے پہلے کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو بھی اعمال کرو گے اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یہاں جو ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا توفونا، جیسے آپ کسی کو بطور قرض کچھ رقم دیں اور آپ اس کو پورا لے لیں تو کہا جائے گا توفیت المال، میں نے پورا تم سے لے لیا. تو دنیا کی جو زندگی ہے آپ کی نیکیاں یا کسی کے ساتھ آپ کی خیرخواہی ہو اس کا پورا بدلہ آپ کو نہیں ملتا ہے. لیکن جب آپ آخرت میں جائیں گے تو آپ کی نیکیاں ہو یا آپ کی برائیاں ہوں، آپ کی اچھائیاں ہو آپ کی خرابیاں ہوں، اس کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں پر دے گا. اور سب سے ضروری ٹکڑا جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. یہاں اللہ نے سب سے پہلے نفس کا ذکر کیا. نفس کیا چیز ہے؟ یہ عربی میں تنفس سے سانس لینا، یعنی جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں سانس لیتی ہیں ان سب کو مرنا ہے. قرآن کریم کو آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کو بھی زندگی دی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح جب وہ سانس لیتی اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. تو جتنی چیزیں زمین اور آسمان میں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سانس لیتی ہیں، سب کو مرنا ہے. کوئی چیز ان سے باقی رہنے والی نہیں ہے. آگے اللہ نے ذائقہ کا ورڈ ہے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سب کو مارنے کا، ہر کوئی مرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا. صالح بن عثیمین مفسر محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ذائقہ کا ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹیسٹ کا ورڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا کیونکہ ذائقے کے ذریعے سے لأن الذي به يحصل حق اليقين، کیونکہ جب ذائقے کے ذریعے سے آدمی کو
حق یقین آ جاتا ہے. اب جب آپ پاس کوئی علم ہوتا ہے چار طریقے کا ہوتا ہے. یہ بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقۃ الموت کہا ہے اور اس کی تفسیر میں صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ حق الیقین کا ورڈ استعمال کرتا ہے. علم جب ہوتا ہے چار طریقے کا ہوتا ہے, درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہے کوئی آدمی آپ سے آ کر کے کوئی بات کہتا ہے, وہ علم ہو گیا. پھر وہی بات کئی لوگوں کے ذرائع سے آپ کو پتہ چلتی ہے تو وہ علم الیقین ہو گیا. دوسرا درجہ, پھر آپ اس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ عین الیقین ہو گیا. عین کا مطلب عربی میں آنکھ ہوتا ہے, عین الیقین. اللہ نے ایک سورہ میں اس کا پورا مکمل طور سے ذکر کیا ہے. اور جب آدمی کا اس چیز سے واسطہ پڑ جاتا ہے, اس کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے, تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز مکمل طور سے ہے, یہ ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں, لیکن جب ہمارا واسطہ خود اس سے پڑ جائے گا تو اس سلسلے میں موت کے بارے میں ہمارا علم عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچ جائے گا. ذائقۃ الموت کا ورڈ یہ ایک مومن کے دل تک پہنچنے والی بات ہے. ہر نفس کو موت آنی ہے. ایسا بالکل نہیں کہ کوئی انسان موت کا انکار کر رہا ہے. ہر کوئی موت کو مانتا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ موت کو تسلیم کرتا ہے, لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس کو بھلا دیتا ہے. موت کی جو اہمیت ہے وہ کم کر دیتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کون سا لاسٹ اور آخری پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کو, اپنی بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کا, وہ بھول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کے ذریعے سے اس کی پہلی زندگی اور بعد کی اس کے بدلے کی زندگی میں اللہ نے موت کے ذریعے سے فرق کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل ہستی اس کائنات کی ہے, وہ بھی موت سے نہیں بچ سکتے, ان کو بھی موت آئی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ماتا کا استعمال کیا. مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. انہ لبین حاقنتی و ذاقنتی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ٹھوڑی جو داڑھی کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کے اور میرے پیٹ کے درمیان جب موت واقع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ہوتے ہیں. فلا اکرہ شدت الموت باحد بعدہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیان کرتی ہے موت کی شدت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت کیا تکلیف محسوس ہوئی, کتنی تکلیف محسوس ہوئی, اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے اب میں کسی کی بھی موت کی شدت کو دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ لگتا نہیں کہ کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت کو دیکھا. ایک مفسر لکھتے ہیں لم یسلم, اگر کوئی موت سے بچ سکتا, اگر ایسا ہوتا کہ کسی کو موت نہیں آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی. مفسر لکھتے ہیں لم یسلم من الموت احب الخلائق وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں, ساری مخلوقات میں سب سے افضل ذات, سب سے افضل شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور وہ بھی موت سے نہیں بچ سکے. اگر کوئی بچ سکتا تھا تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی, اور آپ بھی موت سے نہیں بچ سکتے. فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کے سلسلے میں ان کی تکلیف کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں جو موت کے وقت لائق ہوتی ہے, یا کر بابا, ہائے میرے ابا جان کے کرنا. موت ایک حقیقی چیز ہوتی ہے جس کا تعلق, جس کا واسطہ ہر ایک سے پڑھنے والا ہے, اور اس کا
آپ کے لیے ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ ہم اس آخری وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بتایا ہی نہیں، چھپا کر رکھا۔ کب اس کا آخری وقت ہے کہ اللہ نے چھپا کر کے رکھا، تاکہ ہم ہمیشہ ہر وقت بات کے لیے تیار رہیں کہ کب ہماری موت واقع ہو جائے، کب ہمیں جانا پڑ جائے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جب تک ہم دنیا میں ہیں اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، آپ اپنے لیے بھی کریں، ان کے موت کے بعد کی زندگی کی بھی تیاری کریں، ان کے لیے بھی آپ فکر کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آدمی کہیں بھی وہ موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ بے شمار آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ کہہ دو لوگوں سے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، فطری طور سے ایک مومن کے اندر بھی موت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، یہ فطرت ہے انسان، وہ کہیں نہ کہیں موت سے ڈرتا ہے۔ اس کے بہت ساری چیزیں دنیا میں وہ جڑی ہوئی رہتی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، رشتے دار ہیں، بہت سارے لوگ جن سے اس کو محبت رہتی ہے، قلبی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ ان سے جدا ہونے سے ڈرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال یہ ظاہر کرتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ڈر ہے، ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے آپ بھاگنا چاہتے وہ آپ کو مل کر گرے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہو، آپ اس سے ملاقات کرو گے۔ ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت آپ کو پکڑ لی، اس آیت میں موت سے تم ملاقات کرو گے، جیسے ایک دوسرے سے ملتے ہو، اپنے لوگوں سے ملتے ہو، ایسے موت سے بھی تمہاری ملاقات ہوگی، ان کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پہلے کا جو وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، تو لوگ دشمنوں کی حفاظت کے لیے قلعے بنایا کرتے تھے اور پوری تیاری ہوتی تھی کہ کبھی بھی دشمن آئے تو ہم سیف رہیں، ہم پر حملہ نہ ہو سکے، ہمیں لوٹا نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موت ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں بھی چھپنا چاہو، کیسی بھی جگہ آپ رہو اور کیسا بھی آپ کھانا کھاؤ، اور پوری ڈاکٹروں کی ٹیم رکھ لو کہ ہماری زندگی بڑھ جائے گی، تھوڑا سا نہیں بڑھ گی، جو وقت ہے اس پر موت کو آنا طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ یہ موت کی تختی ہے، موت کی بہت بے ہوشی ہے جو ہر ایک کو لاحق ہونی ہے، ہر ایک کے پاس آئے گی، مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، جس سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، بچنا چاہ رہے ہو، وہ ہر ایک کے ساتھ آنے والی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے۔ موت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جو روح انسانوں کی جسم میں ڈالی جاتی ہیں، ان روحوں کو انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سب کا نمبر ہے، سب کے لیے جسم کنفرم ہے کہ کس روح کو کس جسم میں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الارواح جنود مجندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا ہے، ایک بھیڑ ہے روحوں کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو رکھا ہے۔ فما تعارفت منها اختلفت، جب وہاں روحیں جن سے ملتی ہیں، جن سے ان کو محبت ہوتی ہے، جن کا تعلق ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایسی لوگوں سے ان کا تعلق بن جاتا ہے۔ وما تنافرت منها اختلفت، اور وہاں جن سے تعلق نہیں بن پاتا ہے، جب دنیا میں وہ جسموں کے اندر ڈالی جاتی ہیں تو یہاں بھی ان کے درمیان منافرت ہو جاتی ہے۔
ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح کو وہاں سے بھیجا جاتا ہے اور اس بچے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے بچہ اگر 4 ماہ سے زیادہ کا ہو گیا اور ناگہانی صورتحال ایسی آتی ہے کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا ولادت کے فوراً بعد ہو، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس کو زندگی مل چکی تھی۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے وہ روح اس کے اندر ڈالنا جاتا ہے۔ اب یہ جو روح ڈالی گئی ہے یہ کیا چیز ہے، کیا شکل ہے اس کی، کیسی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرما دیا کہ قل الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو من امر ربک، کہ تمہارے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے سلسلے میں بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا ہے۔ اللہ نے روح کے بارے میں تفصیل ذکر نہیں کی ہے کہ روح کس طریقے سے ہے، اس کی حیثیت کیا، اس کی شکل کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں اذا حضرتکم موتاکم فاغضوا البصر فإن البصر تتبع الروح، جب ایک آدمی کی موت واقع ہوتی ہے اور تم اپنے مردوں کے پاس آؤ تو ان کی آنکھوں کو بند کر دو، کیونکہ جب روح فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں تب وہ روح جسم جو ہے اس روح کا پیچھا کرتی ہے۔ گویا روح ایک ایسی چیز ہے جو ایک ساتھ نہیں نکالنی جا رہی، کیونکہ اگر روح نکل گئی جسم میں تو آپ اس کا پیچھا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے علماء بتاتے ہیں کہ روح جو نکالی جاتی ہے روح پورے جسم میں موجود ہوتی ہے، اور وہ جب فرشتہ نکالنا شروع کرتا ہے تو پیر کی طرف سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا جو پیر ہے وہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہوتا ہے، جب حلق تک پہنچتا ہے اس کا آخری حصہ، وہاں سے اس کی نگاہ کا کام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ مکمل طور سے مردہ ہو چکا ہے، اور جب حلق کے نچلا حصہ باقی رہتا ہے روح نکلنے کا، تب تک روح کی کا پیچھا کرتے ہوئے رہتی ہے۔ جب انسان ہے یہ روح اس سے جڑ گئی، اس کے اندر اس کے جسم میں داخل ہو گئی تو اس کی زندگی ہے، اور یہ روح جب نکال لی گئی تو یہی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو پیدا کیا ہے، ہم نے زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، بعد میں زندگی کا ذکر۔ کیوں ایسا ہے؟ انسان پہلے زندہ ہوتا ہے کہ پہلے مرتا ہے؟ انسان جب اس کے پاس زندگی آئی اس سے پہلے وہ مردہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ جب اس کو ملی جو سب سے پہلی چیز وہ زندگی، جب ملی تو زندگی سے پہلے اس کے پاس جو چیز ہے وہ موت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو مرا ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الموت، اللہ نے موت کو پہلے پیدا کیا، والحیات، اور اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ جو ہے موت اور زندگی یہ دونوں بھی مخلوق ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ موت اور زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، اللہ وقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے تو قرآن کریم پر تدبر کریں اور غور کریں۔ قرآن کریم کتنی اعلیٰ کتاب ہے، اللہ نے جوڑوں کو قرآن کریم میں جو جوڑے ہیں جیسے دنیا کا آخرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 115 مرتبہ دنیا کا جو ذکر کیا ہے اور 115 مرتبہ ہی آخرت کا ذکر کیا۔ اللہ نے جتنی مرتبہ موت کا ذکر کیا، لفظ موت کو لے کر کے آیا ہے، اتنی ہی بار حیات کا بھی ذکر ہے۔ 145 مرتبہ موت کا ذکر ہے اور 145 مرتبہ حیات کا بھی ذکر ہے۔ 88 مرتبہ 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر ہے اور 88 مرتبہ شیطان کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم کی گہرائیوں میں سے قرآن کریم میں کوئی لفظ پہلے ہے تو اس کا بھی ایک بہت بڑا مطلب ہے، اور کوئی بعد میں ہے تو اس کا بھی ایک
مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتاب بتاتی ہے، اس کا مطالعہ، اس کا ریسرچ بتائے گا، آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ کتاب کوئی دنیا کے انسان کی یا کسی اور مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے سلسلے میں بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ آپ کو موت کے سلسلے میں 4 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کی زندگی میں جو روزی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، جب تک وہ آخری لقمہ اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا اس کو موت نہیں آتا۔ انسان پوری زندگی روزی کے پیچھے بھاگتا ہے، کمانے کے لیے بھاگتا ہے۔ آدمی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، تو اس کو حرام میں پڑنے کی ضرورت نہیں آئے گی، وہ دھوکہ دے کر کے نہیں کمائے گا۔ اگر اس کو یقین ہے کہ جو میرے حصے کا اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ تگودو کرے گا، لیکن حرام چیزوں کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تموت موت حتی تستفیء رزقھا، کوئی بھی موت، کسی بھی چیز کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اپنے روزی کا مکمل طور سے وہ حاصل کر لے، پا لے۔ یہ سب سے بڑی چیز۔ دوسری بات کہ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے موت کا، نہ اس سے پہلے موت کسی کی ہوگی اور نہ اس کے بعد کسی کی موت ہوگی۔ آدمی کو حق بات کرنے کے لیے، سچ بات کرنے کے لیے کسی سے ڈرنا نہیں، کسی کے سلسلے میں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے قتل کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ یہ عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آدمی کو ایک مکمل طور سے اس چیز پر یقین ہو جائے کہ جس لمحہ میری موت لکھی ہے اس سے نہ ایک لمحہ پہلے میری موت آ سکتی ہے اور نہ اس کے بعد، بہت سی باطل طاقتوں کو ڈرنا بند کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ تو اس سے پہلے ان کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد۔ تیسری چیز کہ کسی بھی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں مرنے والا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو مرنا کہاں پر ہے، اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ اس کو دفنایا کہاں جائے گا۔ آدمی پیدا ہوتا کہیں اور ہے، موت کہیں اور ہوتی ہے اور تدفین کہیں اور ہو جاتی ہے۔ علامہ احسان الہی سے انتقال ہوتا پاکستان میں، تدفین جنت البقیع میں ہوتی، تو موت کہیں اور ہو رہی ہے اور تدفین کہیں اور ہو رہی ہے۔ یوم یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیدا ہونے کی جگہ بھی جانتا ہے اور تمہارے تدفین کی جگہ بھی جانتا ہے۔ موت کے تعلق سے یہ 4 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے روزی کا جو حصہ اس کے سلسلے میں لکھ دیا گیا ہے وہ حاصل نہ کر لے۔ جو وقت اس کا ہے اسی پر مرنا ہے، اور کہاں مرنا ہے، کس زمین میں مرے گا اس کو علم نہیں ہے، اس کی تدبیر کہاں ہوگی اس کا علم اس کو نہیں۔ اب آخری بات اور نصیحت کی بات، موت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا ذکر ہذہ اللذات، انسان دنیا کی بات کرے، دولت کی بات کرے، دنیا میں کسی عہدے کے پانے کی بات کرے، عیش و عشرت کی بات کرے، لیکن جب موت کی یاد آتی ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سب کا مزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا ذکر ہذہ اللذات، یہ موت کو یاد رکھو، یہ تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ موت کو یاد رکھو، یہ تمہیں مسجد لے کر کے آئے گا۔ موت کا دھیان رکھو، موت کو یاد رکھو کہ آخری وقت ہمارا ایک وقت آنے والا ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارتوں سے منع کر دیا تھا، قبر کی زیارت نہ کرو، لیکن اب میں تم کو اجازت دے رہا ہوں۔ مجھے کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کہ جب تم قبرستان جاؤ گے
دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ موجود تھے تم سے کہیں بڑے کہ آج وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی موت میں یاد دلائے گی آخرت۔ مسلمان ہمیشہ اپنی موت کے سلسلے میں کرنا چاہیے کہ موت آخری وقت ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے کب آئے گی، اور اس کے بعد ہماری اصلی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی کی ابتدا اور شروعات ہوگی۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ ایک مومن کے اندر جب اس کی زندگی میں اعمال صالحہ ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، جھوٹ نہیں ہے، دغا نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اس کے اندر سے موت کا خوف کم جب انسان گناہ کرتا ہے تو موت کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن کریم میں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر دعویٰ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو وہ موت کی تمنا کریں گے، ان کو موت آ جائے تو موت کی تمنا وہ اللہ نے منع کیا، نہیں کر سکتے موت کی تمنا۔ جب گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، انسان موت سے اور زیادہ ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اور شریعت سے سمجھیں، دنیا کی زندگی کو جو حقیقت ہے اتنی ہی اس کو اہمیت دیں، اور جو آخرت کی زندگی کی اہمیت ہے اس کو سمجھیں، اور دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری آخرت کی زندگی بن جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادتوں میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔